یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر اس چینل سے جڑ جائیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک جگہ لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا۔ اس کے سفید ہوتے ہی رائٹ سائیڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اسے بھی ٹچ کر دیں، اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گی، جس میں پہلا آپشن آل کا رہے گا، ALL، اس کو بھی ٹچ کر دیں۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک چینل جو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، ترقی کریں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس کے اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار فکس کر لیجئے، اور 200، 100، 500 روپے جو بھی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے چینل کی، آپ مالی مدد کیجئے، چینل مضبوط ہوگا۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ کورونا کا قہر جو برپا ہے، اس کو لے کر اب مودی حکومت کو، کیندر سرکار کو، مرکزی سرکار کو زبردست پھٹکار لگائی ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی پھٹکار لگائی، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ وبا کو قومی ایمرجنسی قرار دیا۔ صورتحال سے نمٹنے کے جو طور طریقے اور قومی منصوبے پر بھی سپریم کورٹ نے سوال اٹھائے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو کووڈ-19 کی موجودہ تباہی کے پیش نظر اسے قومی ایمرجنسی قرار دیا۔ عدالت عظمیٰ نے اسپتالوں میں آکسیجن اور دواؤں کی قلت پر مرکزی حکومت کو پھٹکار بھی لگائی، اور ویدانتا کمپنی کی اس اپیل پر کل جمعہ کو یعنی آج سماعت ہوگی، جس پہ کمپنی نے تمل ناڈو کے توتیکورن میں قائم سیٹلائٹ کاپر پلانٹ کو کھولنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ وہ وہاں سے ہزاروں ٹن آکسیجن پیدا کر سکتی ہے۔ یعنی ناظرین، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مودی پوری طریقے سے ناکام رہا ہے، اور پوری طریقے سے ملک کا یوں سمجھیے کہ کورونا کی وبا کو نمٹنے میں مرکزی سرکار ناکام رہی ہے، اور تباہی پورے ملک میں ان کی وجہ سے پھیلی ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی اس بات کو جان لیا ہے۔ ویسے ہی دلی ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ملک بھگوان بھروسے چل رہا ہے، لیکن ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ آپ بھیک مانگے، ادھار لے، چوری کرے، مگر آکسیجن فراہم کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ملک میں سے بدتر حال ہے، لیکن مودی اور امیت شاہ ریلیاں کرنے میں اور چناؤ اور پرچار اور الیکشن کی سبھاؤں میں لگے ہوئے۔ خیر، کل تھوڑی بہت شرم آئی، 1 لاکھ مرنے کے بعد میں جو ہے وہ اب ہمارے مودی جی نے بنگال کی پرچار ریلیاں بند کی ہے۔ ویسے بھی 2 دن کے بعد بند کرنا ہی تھا، لیکن اب اندھ بھکتوں کو اور گوبر بھکتوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس شخص نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، اور پورا ملک اس وقت شمشان بن گیا۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت ایک عظیم مدبر، مفکر، دانشور اور سینکڑوں کتابوں کے مصنف، الرسالہ کے مدیر، مجھے یاد ہے میرے بھائی مرحوم مولانا بشیر الدین ندوی، جب میں چھوٹا تھا اور مدرسہ فیض العلوم برہان پور میں پڑھتا تھا، اور جمعہ کے دن جب میں بھائی کے گھر پر جاتا تھا تو اکثر الرسالہ کا مطالعہ میرے بھائی کرتے ہوئے نظر آتے تھے، تو میں بھی اکثر وہ الرسالہ پڑھا کرتا تھا۔ آج یہ خبر آئی ہے کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ عالم دین، معروف مذہبی اسکالر مولانا وحید الدین خان کا 21 اپریل کی شب انتقال ہو گیا۔ انا للہ
व इन्ना इलैहि राजिऊन। तमाम इल्मी हलकों में सफ़े मातम हैं। सदर जमहूरिया हिंद, वज़ीर आज़म मोदी और मुमताज़ शख्सियत ने भी ताज़ियती पैगामात रवाना किए हैं। हम भी दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उनको आला दर्जात अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की काला बाजारी शुरू है, ब्लैक मार्केटिंग शुरू है, उसी तरीके से अब कोरोना वैक्सीन की कीमत पर भी मनमानी की जा रही है। इसी को लेकर सोनिया गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा कि कोरोना वैक्सीन की कीमत पर मनमानी हो रही है, इसमें आपका इंटरफियर और मिस्टर मोदी आपको इसमें मुदाखलत करना चाहिए। वज़ीर आज़म को लिखे गए ख़त में कांग्रेस की जिम्मेदार ने साफ तौर से तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां इसकी कीमतों से मुताल्लिक मनमानी पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन तैयार करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ने आज ही इस वैक्सीन की कीमत का ऐलान किया। इसके मुताबिक मरकजी हुकूमत को ये टीका यानी ये वैक्सीन 150 रुपये में, रियासती सरकारों को 400 रुपये में और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपये में फरोख्त किया जाएगा। कांग्रेस सदर ने कहा कि जब मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर उरूज पर है तो हुकूमत को इस तरह की मनमानी की इजाजत नहीं देनी चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त कोरोना को लेकर मुल्क की ताज़ा अपडेट जो आ रही है गुज़िश्ता कल के 24 घंटे की मेरी निगाहों के सामने कि मुल्क में कोरोना की जो तबाही जारी है, 24 घंटों में अब मामला बहुत संगीन हो गया है। 3,15,478 नए केसेस सामने आए हैं और 2100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं पर खबरें ये भी आ रही है कि सीताराम येचुरी के बेटे आशीष की भी कोरोना से मौत हुई है। मिस्टर येचुरी ने सुबह ट्वीट करके ये इत्तला दी। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने महाराष्ट्र के अक्कल कुआं से आ रही है। आप और हम जानते हैं कि अक्कल कुआं एक छोटा सा गाँव है, लेकिन वहाँ पर एक दीनी तालीमी मरकज़ी इदारा है जिसने दीनी उलूम, असरी उलूम में जिस तरीके से खिदमत अंजाम दी है, पूरी दुनिया में ये गांव छोटा सा पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ हो गया। अभी खबर आ रही है कि हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब की ज़ेर सदारत लॉ कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब गुज़िश्ता कल मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्क की मुक़्तदिर शख्सियात ने शिरकत की। मुनक़िदा ऑनलाइन, यानी ये इफ्तिदा भी गोया कि ऑनलाइन हुआ। मुनक़िदा ऑनलाइन जूम मीटिंग में शरीकैन की जो तफसील आ रही है, डॉक्टर राजेंद्र भारूड़ साहब, ज़िला कलेक्टर नंदुरबार, ऐसे ही एडवोकेट सतीश देशमुख, वाइस प्रेसिडेंट BCI न्यू दिल्ली, ऐसे ही खरबजन सर सेशन जज CJJD IMFC, डॉक्टर BY रेड्डी एडवोकेट डीन ऑफ लॉ फैकल्टी MMU जलगांव, डॉक्टर नीतीश चौधरी प्रिंसिपल लॉ कॉलेज नंदुरबार, जनाब MI बेग, और भी हैदराबाद से मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तानवी, तमाम ही वाइस प्रेसिडेंट जामिया अक्कल कुआ, ये तमाम लोग जूम मीटिंग पर शरीक रहे और जामिया का एक बड़ा कदम फिर गोया के खिदमत की शक्ल में सामने आया है कि जामिया में कॉलेज ऑफ लॉ की इफ्तिताही तकरीब अमल में आई। यानी अब जामिया जहाँ पर D.Ed कॉलेज चलाता है, B.Ed कॉलेज चलाता है, बड़ा दीनी इदारा चलाता है और भी दीगर कई फैकल्टीज़ जैसे यूनानी मेडिकल कॉलेज वगैरह है, अब इसी के साथ साथ जामिया की सरजमीन पर कॉलेज ऑफ लॉ भी शुरू हो चुका है। मैं वायरल न्यूज़ लाइव की जानिब से मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब ने जो ये कदम उठाया है, हम इस पर काबिले मुबारकबाद है। मौलाना गुलाम वस्तानवी साहब, हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं और दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत का साया तादेर उम्मत के सरों पर कायम रखे, आमीन। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट से मज़ीद 3 मुस्लिम नौजवानों को ज़मानत पर रिहाई मिली है। मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत उलमा, आप और हम सब जानते हैं कि इन तमाम मुलज़मीन का, जिनको यूँ समझिए कि बेगुनाह जेलों में ठूस दिया जाता है, जमीयत उलमा की खिदमत को सलाम, मौलाना अरशद मदनी को सलाम के जमीयत उलमा इन मुलज़मीन का केस लड़ती है और अल्लाह का शुक्र है सैकड़ों हज़ारों बेकसूर मुलज़मीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमीयत उलमा की कोशिशों से रिहा करवाया है।
اس وقت مولانا ارشد بدی نے کہا کہ بے گناہوں کو انصاف اور گناہگاروں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہماری قانونی جد و جہد جاری رہے گی۔ ابھی گزشتہ کل دلی ہائی کورٹ سے مزید 3 مسلم نوجوانوں کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے جو پچھلے 1 سال سے جیل میں تھے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ضمانت پانے والے ملزمین میں ایک سابق عام آدمی پارٹی کے کارپوریٹر طاہر حسین جو کافی چرچا میں آئے تھے، ان کا سگا بھائی بھی ہے، جس پر استغاثہ نے دلی فساد بھڑکانے میں اہم کردار ادا کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ کھلم کھلا بیان بازی اور بھڑکاتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ویڈیوز جن کی وائرل ہوئی تھی، وہ ابھی تک گرفتار نہیں کیے گئے ہیں کیونکہ ان کے ابا کی حکومت ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی عجیب و غریب خبر مہاراشٹر سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، کورونا مہاماری میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ فوڈ میں، کھانے پینے میں ڈاکٹر انڈے وغیرہ کھانے کا کافی مشورہ دے رہے ہیں۔ جو لوگ جن چیزوں سے چڑھتے تھے اب وہ بھی جان قیمتی ہے، اس لیے جان بچانے کے لیے انڈے بھی کھا رہے ہیں، سوپ بھی پی رہے ہیں، XYZ۔ لیکن ابھی بڑی عجیب و غریب خبر آئی ہے کہ ایک پولٹری فارم کا مالک پولیس اسٹیشن پہنچا اور اس نے کہا، شکایت کرتے ہوئے کہ سر، مرغیوں نے انڈے دینا بند کر دیا۔ اس نے کہا ہے کہ کسی کمپنی کے ذریعے فراہم کردہ کھانا کھانے کے بعد فرم کی مرغیوں نے انڈے دینا چھوڑ دیا ہے۔ بدھ کے روز ایک عہدیدار نے اس بارے میں معلومات دی۔ پونے ضلع کے لونی کالابھور پولیس اسٹیشن کے سینئر پولیس انسپکٹر راجندر موکشی نے کہا کہ شکایت کنندہ پولٹری فارم کا مالک ہے۔ اسے اور اس کے علاقے کے کم سے کم 4 فرم مالکان کو بھی اسی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے شکایت درج کروائی کہ سر، ہمارے فارم کی مرغیاں انڈا نہیں دے رہی ہے۔ ناظرین، کورونا کے قہر نے اب خون کے رشتوں کا امتحان لینا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس وقت بہار کے دربھنگا سے ہمارے رپورٹر ذیشان الہی نے خبر بھیجی ہے کہ دربھنگا کی 2 بیٹیوں نے باپ کو مکھ اگنی دیا اور وہ خود شمشان پہنچ کر انہوں نے اپنی باپ کو مکھ اگنی دیا۔ جی ہاں، لوگوں میں خوف کچھ اس طرح چھایا ہے کہ کورونا سے موت کے بعد اپنے ہی لاش کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ اگر بیٹا باپ کا جسم چھوڑ کر بھاگ رہا ہے تو پھر بیوی بھی شوہر کی لاش دیکھنے نہیں آ رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں دربھنگا کی 2 بیٹیوں نے نہ صرف اپنے ریٹائرڈ بینک ورکر باپ کی لاش قبول کی بلکہ ان کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے شمشان بھی گئی، اور انہی بیٹیوں میں سے ایک نے باپ کو مکھ اگنی بھی پیش کی۔ والد کا بدھ کے روز DMCH میں انتقال ہو گیا تھا، جس کی آخری رسومات کورونا گائیڈ لائن کے مطابق ادا کی گئی۔ دراصل دربھنگا شہر کے ایک ریٹائر بینک ورکر کا DMCH میں کورونا کی وجہ سے موت ہو گئی تھی، جسے کوئی بیٹا نہیں تھا لیکن صرف 3 بیٹیاں تھیں، اور آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آس پڑوس گلی والے بھی اب کورونا سے مرنے والے کی موت کو، لاش کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہیں۔ مگر گجرات کا ایک بڑا شرمناک واقعہ وڑودرا سے آیا ہے کہ وڑودرا میں 1 سال سے مسلمان جوان ہندو بہن بھائیوں کا انتم سنسکار کر رہے تھے کیونکہ لوگ ڈر رہے ہیں کورونا کی لاشوں کو ہاتھ لگانے کے لیے، مگر اب اچھا ماحول بن رہا ہے، امن کا، پیار کا، شانتی کا ماحول بن رہا ہے، ہندو مسلم ایکتا کا ماحول بن رہا ہے، تو پھر بھاجپا کے ایک نیتا جے شاہ ہے یا وجے شاہ ہے، ان کو کیسے اچھا لگے گا کہ بھئی ہم تو نفرتوں کے لیے برسوں سے کھیتی بو رہے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، یہاں پر تو ایکتا کا ماحول بن رہا ہے۔ تو آخر وہ بھاجپا کے نیتا نے بڑودہ میں بیان دیا کہ مسلمانوں کو شمشان میں نہ آنے دیا جائے، مگر خود ہندو بھائیوں نے اس پر تھو تھو کی ہے کیونکہ بڑودہ میں مسلمان اپنی مسجدوں کو کورونا سینٹر کے لیے بھی دے رہے ہیں، اور ان مسجدوں میں ہندو بھائی بھی ایڈمٹ ہو کر اپنا علاج کروا رہے۔ تو بھاجپا اب خود پریشان ہے کیونکہ بھاجپا جو 7 سال سے نفرتوں کا بیج بو رہی تھی، اس وقت مسلمان اچھا کام کر رہے ہیں، تو بھاجپا کے پلان اور RSS کے پلان اور ہندوتوا ٹولوں کے پلان فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی افسوسناک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ سرزمین چندرسین پور سے تعلق رکھنے والی شخصیت مفتی اعجاز ارشد قاسمی کی موت کا غم ابھی بھولے بھی نہیں تھے کہ اسی بستی کے ایک اور ممتاز فعال عالم دین جناب مفتی مجتبیٰ حسن قاسمی کی اچانک موت نے پورے علاقے کو
پھر سوگوار کر دیا۔ مولانا موصوف تقریباً 10 روز سے بخار کی زد میں تھے اور بالآخر گزشتہ رات انہوں نے اس جہان فانی کو الوداع کہہ دیا۔ پسماندگان میں بیوی ایسے ہی 4 لڑکے اور 1 لڑکی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مفتی مجتبی حسن قاسمی مرحوم دارالعلوم ماٹلی والا بھروچ کے شعبہ افتاء کو سنبھالنے والے ایک نوجوان فضلائے مدارس میں معتبر مقام رکھتے تھے اور اپنے ہم عصروں کے درمیان مفتی موصوف مرحوم امتیازی شان رکھتے تھے۔ وہ ایک باصلاحیت مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ زبان و تحریر کے بھی دھنی تھے اور فقہ و فتاوی ان کا اصل میدان تھا اور فقہی جزئیات پر بھی ان کی خاص نگاہ تھی۔ سلیس اور صاف ستھری تحریر کے حامل مفتی موصوف کے قلم سے کئی معتبر کتابیں منظر عام پر آئی ہے۔ ان میں الاختلافات الفقہیہ بین الفقہاء الحنفیہ، اسلام اور جدید ذرائع ابلاغ، ایسے ہی فتاوی فلاحیہ 5 جلدوں میں، ایسی کئی کتابیں ہیں۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائیں اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں، آمین۔ ناظرین، اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ راہل گاندھی بھی کورونا پازیٹیو ہے اور اس وقت وہ کوارنٹائن ہے، لیکن ان کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں کوارنٹائن ہوں، لیکن کوارنٹائن میں بھی جو ملک کی خبریں آ رہی ہے، یہ خبریں مجھے بڑا افسردہ کر رہی ہے اور میں بڑا ملال اور افسوس محسوس کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ بھارت میں بحران صرف کورونا کا ہی نہیں ہے۔ کورونا نے تو پورے ملک کو شمشان بنا دیا، لیکن ملک کو شمشان بنانے میں مودی سرکار اور بھاجپا سرکار کی غلط پالیسیاں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنی بھی انہوں نے پالیسیاں بنائی ہے، یہ ملک دشمن اور عوام دشمن پالیسیاں ہے، جس سے ملک بھی تباہ ہو گیا ہے اور ملک کی عوام بھی پریشانی کا شکار ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو مدینہ کی کھجوریں حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار بالکل آسان انداز میں ہول سیل ریٹ میں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ملک کی کسی بھی شہر میں رہتے ہو، آپ کانٹیکٹ کریں المدینہ عربک ڈیٹس اینڈ ڈرائی فروٹس سے۔ جی ہاں، اور خاص طور سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو سورت میں یہ دکان ہے، شاپ نمبر 7 مسجد بلال شاپنگ سینٹر میں، سبزی منڈی بھنڈی بازار اون سورت میں یہ دکان ہے۔ اور اون اور سورت والوں کے لیے، یہ ان پارٹیا کے لیے یہ خوشخبری ہے، ان لوگوں کے لیے جو ان پارٹیا میں رہتے ہیں ان کو ہوم ڈیلیوری دی جائے گی۔ اور ملک کے باہر کے لوگ اگر مزید معلومات کرنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں 7779002370 پر، اور دوسرا نمبر ہے 8849491915۔